بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران 3 نمبر اس کا سپارہ 4 ہے اور 3 آیات تلاوت کی ہیں. آیت نمبر ہے 169 169 170 170 اور 171 171. 3 آیات ہیں. چوتھا سپارہ ہے، سورت کا نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 169 170 اور 171. 3 آیات. مضمون یہ ہے کہ شہیدوں کی شان کیا ہے. تو ہم نہیں بیان کرتے ہیں، جس لیول کا مولوی ہوگا اپنے حساب سے بیان کرے گا. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے. تاریخیں جھوٹی سچی ہیں، تاریخیں جھوٹی سچی ہیں. ہر دور میں ہر رولر کے ساتھ لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. مطلب میں نے بھی ایک جگہ کام کیا تھا، تو میرے تجربات کچھ ہیں، دنیا کچھ کہتی ہے، اور دونوں طرح کی کتابیں ملتی ہیں. پتہ نہیں آپ کے ہاتھ میں کون سی آئی ہے. لہذا ہمیں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سننا چاہیے. اس میں چکر والی کوئی نہیں.
کیونکہ ہر دور میں جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی قبیلے سے کہتے ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ دو، جھوٹ سچ بولو جو بول سکتے ہو، ہر دور میں، آج کی ہی بات کر رہا ہوں، ہر دور میں۔ لیکن جو معاشرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا نا، اس میں جھوٹ سچ نہیں تھا، حقیقت تھی، بالکل بدیہی حقیقت۔ روم کا ایلچی آتا ہے، سفیر آتا ہے، آگے مدینے میں پوچھتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سا بادشاہ، کس کا محل؟ اس نے کہا وہ جو تمہارا بادشاہ ہے، میں صفات لایا ہوں، صفات کار ہوں۔ کہا بھائی ہمارے یہاں تو بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو امیر ہوتا ہے۔ کہا اچھا وہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ کہا جی وہ بیت المال کی اونٹ چلانے والا چرواہ آج چھٹی پر تھا اور وہ اونٹ چلانے گیا۔ یہ جھوٹ سچ نہیں بول سکتی یہاں پر، یہ بدی یہ کتنے ہیں، اور یہ ترتیب دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میرا بادشاہ رومن شہنشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا گھبرا رہا ہے اور یہاں تو تختی کوئی نہیں، اور بندہ بھی اونٹ چلانے گیا ہوا ہے۔ اچھا اب وہ ان کی تلاش میں نکلا صفات کار۔ جب وہ وہاں پہنچا کیا دیکھتے کہ اونٹ چل رہے ہیں، ایک درختہ اس کے سائے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو نیچے رکھ کے سوئے ہوئے، نہ کوئی دربان نہ کوئی چوکیدار۔ وہ بندہ انگلیاں دبا کے کھڑا ہو گیا، اس کو یہ اس سے ہمارا بادشاہ کرتا ہے۔ تو ایک سوسائٹی کی ترتیب دی تھی نا نبی پاک نے، جسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، تو مذاق کرتے ہیں نا ریاست مدینہ کے ساتھ، وہ مذاق نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ ہم تو صرف ڈرامہ کرتے ہیں، وہ ڈرامہ نہیں کرتے تھے، حقیقت تھی۔ بہرحال لمبے قصے وہ میرا مقصود نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان یہ دو چیزیں ہیں، ان میں شہیدوں کی شان کیا بیان ہوئی ہے، بس۔ نہ ہم شامیوں کی بیان کریں گے، نہ عراقیوں کی بیان کریں گے، نہ کوفیوں کی شان۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، مجھے کیا پتا۔ تاریخیں تو دو طرح کی ہوتی ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ تو ہر دور میں رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ہاتھ میں کون سی کتاب آئی ہے، اور ہم اس کی سمجھ لیتے ہیں، بات ختم ہوگی، بات نہیں ختم ہوگی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کاغذوں کا محتاج نہیں ہے، یہ قرآن کاغذوں کا محتاج نہیں ہے۔ نعرہ قرآن اللہ نے سینوں میں رکھا ہوا ہے، اور سرکار کے زمانے سے سرکار حافظ تھے، جبرائیل دور کا تھا کہ رمضان میں، اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال سے 2 مرتبہ کیا تھا اس قرآن کا دور۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اور بھی آیات ہیں، لیکن میں نے صرف یہ 3 آیات پڑھی ہیں، تھوڑا گلا بھی خراب ہے، دل تو چاہتا تھا کہ بہت سارا پڑھوں لیکن ہمت نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو جائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو جائیں، امواتا، ان کو مردہ نہ کہو، امواتا، ان کو مردہ نہ کہو، جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، مردہ نہ کہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر پھر بھی ہم ضد کرنے ہم تو کہ مر گیا مٹی میں مل گیا، تو کون جھوٹا کون سچا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں ایک دورے پر گیا زمانے میں، بڑی جاب تھی میری الحمدللہ، تو میرے ساتھ ایک نکال لیا انہوں نے بندہ، وہ مجھے لے گیا سرکار کے روزے پر،
مجھے کہتا کہ یہ بتاؤ اس کے اندر جو نبی پڑھا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہ نبی تو نبی ہے تو ہوگا. اس نے مٹی اٹھائی، یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں. مٹی اٹھائی، اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ مٹی ہے نا، یہ ہے اس کے اندر. میں نے کہا بھائی یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، میں تو اللہ کا قرآن جانتا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا تو مردہ نہیں کہہ سکتے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے دماغوں کی سوال کی بات کر رہا ہوں کہ جی اگر وہ زندہ ہے تو پھر جناب وہ تو زندہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اور جی اگر زندہ ہوتے تو پھر کھاتے پیتے. اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. میں کون ہوں دینے والا بھائی؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت کوئی. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ بل احیاء زندہ ہیں. وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں. زندہ کا ترجمہ ہے بھی آپ کے پاس؟ وہ جی نہیں یوں زندہ ہے تو یوں زندہ ہے جی ٹانگ زندہ ہے تو ہو بھائی زندگی زندگی ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ زندگی کی علامت کھانا پینا ہے تو اللہ نے فرمایا عند ربہم یرزقون، میں ان کو رزق دیتا ہوں. کیا ترجمہ کروں گے اس کا؟ اللہ کے قرآن کا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو اپنے دماغوں میں، چونکہ ہمارا دماغ چھوٹا ہے، میرا دامن ہے نا تو میرا وہ ناپ لیتا ہے نا، بندہ تو وہ ناپتا ہی نہیں کہ یہ 33 انچ ہو گیا. اچھا جی یہاں سے 32 ہو گئے. ناپ ہے میرا، اللہ کا کوئی ناپ ہے نہیں. تو جب اس کا ناپ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کون ہیں اس کے اندر رکھنا دادی کرنے والے؟ اللہ فرماتا انہیں زندہ ہیں وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور اللہ کے ہاں سے وہ رزق پاتے ہیں. اب رزق کا ترجمہ آپ کریں گے جی یہ قسم کی زندگی ہو بھائی، اس میں روٹی بھی آتی ہے، اس میں عزت بھی آتی ہے، اس میں اولاد بھی آتی ہے، رزق میں ہر شے آتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں کیا فلانے بندے کے پاس تو بڑا رزق ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے. بیوی ہونا بڑی نعمت ہے اللہ کی. ان سے پوچھو ان کی بیوی نہیں بچانا، نعمت ہے اللہ کی. تو یہ رزق ہے، روٹی بھی رزق ہے، کھانا بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، نوکری بھی رزق ہے، کاروبار بھی رزق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم تصور کر سکتے ہو ہم ان کو وہ رزق دیتے ہیں. یہ ہمارے سوال کا جواب ہے. میں نہیں کہتا اپنی مرضی ہے آپ کی، کیونکہ لوگ جو تھے نا وہ جو ہمارے آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھے تھے لوگ ماشاء اللہ بڑے اچھا زبان ہے، وہ آپ کے دماغ میں ڈالیں گے ایسی باتیں دماغ میں ڈالیں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے چونکہ بچے وہ ہم سے تو ملتے ہی نہیں ہے بھائی، زمانہ گزر گیا. اب جمعہ میں اس وقت پڑھنے آتے جب جماعت کھڑی آج یہ کار ہے راستے میں تو ساری جماعت کتنے بجے کھڑی کرو گے؟ میں نے کہا 2 بجے 10 بجے. اچھا جی میں جماعت میں شریک ہو جاؤں گا. ہو بھائی میں نے کہا میں 1:15 بجے بیان کروں گا. اچھا جی لیکن میں 2 بجے 10 منٹ کیا کروں گا؟ ہم تو آتے ہی نہیں، ہم کیا بلائیں کسی کو یار، ہم کیا سمجھائیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اچھا بھی شہید کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یہ نبی کا؟ بولو نبی کا درجہ زیادہ ہے چونکہ یہ شہید نبی کی وجہ سے ہیں. اگر شہید زندہ ہے تو نبی مر گئے نا باللہ. نبی بھی زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے تو مولوی صاحب کو مثال قرآن سے دو تو پچھلے میں کیا ہو جائے گا؟ نے اللہ پاک نے فرمایا تھا نبی کی بیویوں سے اے بیویوں نبی کی زندگی میں چلے جاؤ گھر چھوڑ کر طلاق لے لو، آزاد ہو تم. اور اگر سرکار کی زندگی میں تم رہ گئی تو پھر تمہارا لیول ماں کا ہو جائے گا. وَلَا تَنْكِحُوا مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پھر قیامت تک تم نکاح نہیں کر سکتی. کیوں بھائی؟ جس کا خاوند زندہ ہو نکاح اس کا نہیں ہوتا.
قرآن تو بتا رہا ہے. تو یہ زندگی وہ نہیں جو ہماری زندگی ہے نا، یہ برزخی زندگی ہے اور اس کو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن زندہ ہے، برزخی زندگی ہے لیکن اللہ جانتا ہے. ہم اس میں ٹامک کوئی نہیں مار سکتے. اور یہ ایسے زندہ ہے تو ایسے زندہ نہیں، زندہ ہے. ان کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ شہید کا جو ذکر کیا اللہ نے تو نبی کو بھی ساتھی کر دیا تھا، تاکہ دونوں ہمارے دماغ میں خناس نکل جائیں کہ زندگی جو ہے وہ تمہارے حساب سے نہیں ہے، اللہ کے حساب سے ہے. اللہ کا نظام کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا تعلق کتنا ہے اپنے نبی سے. میرا تو مسئلہ بھی دوسرا ہے، اس لیے کبھی بیٹھوں گے بتا دوں گا. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اچھا پھر فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے نا جنت میں وہ خوش ہیں. فرحین 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 نام بھی ہوتا ہے بچیوں کا، خوشباش. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کریم نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا وہ شہید ان پہ خوش ہیں. پھر ارشاد کیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور اپنے پچھلوں سے بھی جو تاحال سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کیا سمجھ آئیے؟ وہ شہید نہ صرف زندہ ہیں، رزق لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہیں، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ جو سبق ان کو آگے آئے تھے آنے والے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اس پر بھی خوش ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کو ان کے انجام کا بھی پتہ ہے. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی دماغوں میں بات ہے تو نکال دو، اللہ کا قرآن سنا کرو. یہ ہماری تمام مصیبتوں کی جو جڑ ہے نا اس کو نکال سکتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو سبق پڑھا کے آتے نا، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سبق دے گئے تھے، جن لوگوں نے یاد کر لیا وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور فرمایا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو نہ دنیا میں کوئی غم تھا نہ اب کوئی ان کو غم ہے. وہاں بھی بے غم تھے، آج بھی غم ہے. ڈرتا کون ہے؟ جس کو زندگی سے پیار ہوتا ہے. جو اپنی جان ہتھیلی میں لے کے پھرتے ہیں ان کو کس بات کا خطرہ ہے؟ جو جان ہتھیلی میں لے کے پھرتے ہیں ان کو کس بات کا خطرہ ہے؟ خطرہ تو بھائی انہیں ہوتا ہے جن کو جان پیاری ہے. اللہ فرماتا ہے یہ شہید ایسے ہیں کہ ان کو جان نہیں پیاری، ان کو میرا حکم پیارا ہے. دنیا میں بھی خوف اور آخرت میں بھی خوف. کہتے ہیں کہ شہید کو سرکار دوارا فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں خون آلود کپڑوں میں پیش کیا جائے گا، حکم یہ ہے نا کہ شہید کو غسل نہ دو، جن کپڑوں میں دفن کر دو. غسل نہیں دے سکتے شہید کو، خون کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. تو اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے بتا تیری اب کیا خواہش ہے اور میں تمہیں کیا انعام دوں. تیری کیا خواہش ہے اور میں تمہیں کیا انعام دوں. کہے گا اللہ اگر تو میری خوشی کی بات ہے تو پھر میں کر دیتا ہوں، اگر تیری عطا ہے تو مجھے کیا جو مرضی عطا کر، لیکن اگر میری خوشی کی بات ہے تو پھر ایسا کر پھر مجھے دنیا میں بھیج دے، پھر میں نبی کا جھنڈا اٹھا کر میدان جہاد میں جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تیرے پاس آ جاؤں. یا اللہ پھر آ جاؤں تو پھر بھی بس میرے کام یہ ذمہ لگا دیں.
اب یہ شہید کی خواہش ہے. کیوں خواہش ہے؟ انہیں دنیا سے ہی پیار ہوتا ہے, اللہ سے پیار ہوتا ہے. اور جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں وہ اپنی جان سے پیار نہیں کرتے. یہی بات تو سرکار دو عالم نے حضرت فاروق اعظم سے کہی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آج دیکھا ہے کہ میری جان سے, میرے مال سے, میری اولاد سے, میرے رزق سے سب سے زیادہ مجھے آپ عزیز ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان نامکمل ہے. اسے سوچا اچھا یا رسول اللہ جو میری جان ہے نا یہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. فرمایا الآن یا عمر, اب جا کے تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اس وقت میرے بھائی قرآن کریم فرماتا ہے کہ شہید خوش ہیں, ان کو انعام ملا ہے. فَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. کون کہتا ہے کہ تم کو پتہ نہیں پیچھے کیا ہونا والا ہے؟ وہ تو بتا رہے ہیں. ہم تو اس بات پر جو خوش ہیں کہ ہمارے جو پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی ہماری راہ پر ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر آگے اشارہ ربانی ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. وہ اللہ کی نعمتوں پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کے فضل پر خوش باش ہیں. نعمتیں بھی ہیں, فضل بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل مانگا کرو. اللہ کا, ہمارے بڑے بوڑھے, ہماری بڑی بوڑھیاں عورتیں, اگر آپ کو یاد ہو, پھر آپ تو بچے ہیں, میری عمر کے کچھ لوگ ہیں, تو ہمارے جب وہ بجلی کڑکتی تھی, بجلی کڑکتی تھی نا, جب فضل کر مالک, فضل کر, یہ لفظ کہتے تھے, فضل کر, فضل کر. کیونکہ اللہ کا فضل, دیکھیں ہمارا جو کمزور ہے عقیدہ وہ توحید میں ہی ہے. یقین کریں ہماری توحید بہت کمزور ہے, ہمیں اس ذات پہ یقین نہیں ہے. حالانکہ ہماری ہر چیز, ہر مشکل کا حل صرف اسی کے پاس ہے. اس لیے دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب. دنیا کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب, سبب بنانے والا. ہم سبب کے قائل ہیں, مسبب بن گئے. اللہ کے سوا نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے, نہ رزق دے سکتا ہے, نہ مال دے سکتا ہے. سبب بنائے گا. اس لیے تو ماں باپ سبب ہے. پیدا کس نے کیا ہمیں؟ اللہ نے. اور سبب کون ہے؟ ماں باپ ہے. تو اللہ نے کہا کہ انشکر لی ولوالدیک, جہاں تو میرا شکر ادا کرے وہاں ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے. کیا مطلب ہے؟ کہ سبب وہی, مسبب وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. سارا جہان دور لگا لے, بچہ نہیں پیدا کر سکتے. اور ٹیسٹ ٹیوب میں بھی, اور یہ میں بھی, اور کلون, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے چیزیں بنا رکھی ہیں. لیکن اصل تو اصل ہی ہم گڈے لوگ ہیں. ہمارے گوڈے بیکار ہیں آج کل. ٹھیک ہے, بڑی دعائیں کرتے ہیں, لالا جی گوڈے نئے ڈلوائے ہیں, یہ سجدہ نہیں کر سکتے سارے. وہ جتنے مرضی آپ چل کر لیں, جو رب کی دی ہوئی طاقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تو رب مسبب ہے, سبب بناتا ہے. ہم سبب کے بھی قائل ہیں اور مسبب کے بھی قائل ہیں. اور یاد رکھو کہ یہ عقیدہ مسلمان کا کہ وہ مسبب الاسباب ہے, سبب بناتا ہے, اور جو سبب بن جائے اس سبب کا انکار نہ کرو. انکار کفر ہے. تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں, جو بخششیں ہیں, اس پہ خوش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ہم کرتے تھے, ہم کریڈٹ چوری کر لیتے ہیں, ہاں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نہیں کرتا ایسا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اے میرے بندے, مجھ سے بڑا قدردان کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ
شاکرا علیما، مجھ سے بڑا قدردان کون ہے تیرا سوائے مالک کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں دوستوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے کہ جب فجر کی نماز پڑھا کرو اول تو تہجد پڑھا کرو، سب سے ضروری بات ہے۔ اس کے بعد دعا کیا کرو، نہیں تو فجر کے بعد دعا کرو، یا اللہ میرے گھر کی بتی ختم ہو گئی، یا اللہ میرا دودھ ختم ہو گیا، یا اللہ میرے پاس انڈے نہیں، یا اللہ میرے پاس ڈبل روٹی نہیں، مانگو اللہ سے، مانگ کے حاضر ہو کر اور مست ہو جاؤ۔ اب وہ انتظام کرے گا۔ کون کرے گا؟ وہ جس سے مانگا ہے تم نے۔ کسی دوست کو ہوگا کہ یار ایک درجن انڈے تو پکڑ لانا، تو خالی ہاتھ آئے گا، اوہ یار میں بھول گیا، لیکن وہ نہیں بھولنے والا، وہ بندہ بھیجے گا تمہارے گھر میں، وہ دے کے آئے گا تمہیں، دے کے آئے گا تمہیں۔ یہ عادت بنا لو کہ جب تم اللہ سے اپنی ہر چیز مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہمارے یہ دوست ہیں عثمان صاحب، ہمارے عزیز و خربا میں سے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ یہ اڑی لگاتے ہیں درد کی جگہ ایسے سے، گرم تیل میں ایسے لگاتے ہیں، ان کا پاؤں نہیں جلتا، اگلے کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیسی بات ہے اللہ کی؟ یہ سبب ہے، دینے والی وہ ذات ہے، کرنے والی وہ ذات ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، دنیا میں تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا کہ 72 لوگ بیک وقت بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیے گئے۔ یہ تاریخ انسانیت میں نہیں ہے، اور تاریخ اسلام میں تو اتنا بڑا ظلم نہ ہوا، شاید نہ ہوگا، فار نتھنگ شہید کر دیے گئے۔ اور یہ ایسی شہادت ہے، انفرادیت ہے اس کی، کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کی بیوی، یہ سکہ بل حدیثیں ہیں، کسی مسلمان کو حوالہ درکار میں دے سکتا ہوں، سکہ بل حدیثیں، تاریخ نہیں، تاریخ تو غلط ہو سکتی ہے لیکن میں نبی کا فرمان نہیں غلط ہو سکتا، نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، چچی آ گئی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پریشان، چہرے پہ ہوئی ہوئی تھی، فوجیں چہرے پہ، سکھانے فرمایا کیا ہوا؟ چچن کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ عجیب خواب دیکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ سکھانے فرمایا نہیں تم بیان کرو، نہیں یا رسول اللہ میں نہیں بیان کر سکتی، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ سکھانے فرمایا اچھا کچھ تو کہو، کیا خواب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے وجود کا ٹکڑا گوشت کا کاٹا گیا ہے اور کاٹ کے میری جھولی میں رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے دل میں اندر کوئی ایسی حرکت ہو یا میرے خیالات میں یہ بات ہو۔ تو سرکار مسکرا دیے، سرکار جب مسکرا دیے تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں، میں فضل آپ کی چچی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں، میری جان پہ بنی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا چچی اس وقت تم ہمارے خاندان میں سب سے عمر رسیدہ خاتون ہو، بڑی خاتون ہو۔ کہا ہاں ہوں۔ فرمایا کہ میری بیٹی کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا، سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا۔ یہ سرکار دو عالم فضل الخواب کی تعبیر بتائی۔ بی بی صاحبہ خوش ہو گئی، گھر واپس چلی گئی۔ اللہ کی شان ہے، حضرت امام صاحب پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بی بی صاحبہ کے یہ ام فضل کی گود میں دیے گئے، بڑی تھی نا، گھر کی بڑی خاتون تھی، آپ کی چھٹی بھی تھی۔ تو ایک دن آپ نے اٹھایا اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیا، ان کی گود میں دیا۔ ابھی وہ مڑی تھی، یہ پوری حدیث کی ترجمہ کر لو، ابھی وہ مڑی تھی کہ دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
کھڑی ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ابھی فرشتہ آیا تھا، مجھے بتا کر گیا ہے کہ جس بچے سے تم پیار کر رہے ہو اس بچے کو تیری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. تو بی بی صاحب فرماتی ہے کہ یہ امام حسین کو؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی امام حسین کو. اور مجھے اس نے یعنی فرشتے نے اس زمین کی سرخ مٹی بھی دکھائی ہے، سرخ مٹی بھی دکھائی. یہ سرکار دو عالم فرمایا یعنی آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور پہلے خبریں مل رہی ہیں کہ یہ شہید ہو جائیں گے. بڑا خوبصورت لطیفہ بھی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی گئی ہے نئی نئی انڈیا میں اور تاجروں کے روپ میں انہوں نے وہاں اپنی دکانداری شروع کی تو یہ پادری بھی ساتھ رہ گئے تھے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تاریخ اٹھا کے دیکھنا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عیسائی ہوئے ہیں. وجہ کیا تھی کہ جو ہمارے بزرگ تھے نا بڑے بوڑھے، وہ یہ چوڑے ہیں، کیا کہتے تھے، یہ چوڑے ہیں. وہ چوڑے چوڑے کرتے کرتے ایک غریب آدمی کمہار مسلمان وہ بھی عیسائی نہیں ہوا. اس لیے یہ تو چوڑے ہیں اور چوڑے تو بڑی ہوتے ہیں. لیکن پوری کوشش کی 100 سال انہوں نے عیسائی نہیں کر سکے ان بزرگوں کی وجہ سے جن کو آج ہم برا کہتے ہیں. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث نے اچھا وہ یہاں سے بندے ایسے لے جاتے تھے جو بڑے منافع بات ہوتے تھے، منافع کرتے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ امام حسین محرم کا مہینہ تھا اور یہی واقعہ بیان کیا، حدیث پاک بیان کیا. جب وہ ختم ہو گیا حدیث تو وہ کھڑا ہوا، ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے فرمایا ہاں کیا بات ہے پوچھو. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا نبی تھا تم کہتے کہ وہ نبی الانبیاء ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا اللہ اس کی ہر بات سنتا تھا؟ کہا ہاں سنتا تھا. کہا تو پھر انہوں نے جب پتہ چل گیا تھا کہ میری امت شہید کرے گی دعا کر دیتے، شہادت رکوا دیتے بڑے مجمع میں. لیکن قربان جاؤں اللہ والوں پر اور ان کی بصیرت پر اور ان کی باتوں پر آج ہم پڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بڑا بھولا سمون کر کے نا، آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ میاں یہ میرا نواسہ ہے اور میری امت شہید کر دے گی، اس کو بچا لے. تو آگے سے اللہ نے جواب دیا محمد چپ کر، میں تو اپنا بیٹا نہیں بچا سکا، اس کو کہاں سے بچاؤں گا. کیا کہا انہوں نے؟ بھائی حضرت عیسیٰ کو پھانسی کیسے لگا دیا نا اور وہ سرنا گاٹ کہتے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ایسی چوٹ کی آپ نے. فرمایا چپ کر، بات نہ کر، میں تو اپنا بیٹا نہیں بچا سکا، تیرا نواسا کہاں سے بچاؤں گا. لیکن یہ دیکھیں نتیجہ ہی، لیکن زندگی کے نتیجے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بزرگ کی بیوی ہیں، اتھنٹک حدیث ہے. کسی مسلمان کی چاہیے تو وہ لے کے بھیج دوں گا، بلکہ حدیث ہی بھیج دوں گا. ان کے گھر میں امام حسن حسین کھیل رہے ہیں. ام سلمہ سرکار کی بیوی ہیں، کھیل رہے ہیں تو سرکار تشریف لائے. جب سرکار تشریف لائے تو رک گئے وہاں پر، دونوں کو پیار کیا لیکن امام حسین کو انہوں نے زیادہ پیار کیا. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے، آج خیر معمولی طور پر آپ ان سے پیار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ فرشتہ آیا تھا. کون تھا فرشتہ؟ جبریل. کون آیا تھا؟ جبرائیل. اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور وہ کربلا کی مٹی اس شیشی میں بھر کر لایا ہے. نبی کی اپنی شیشی تھی جو فرشتہ دے گیا تھا. سننے والی باتیں ہی. اور کس کو دے رہے ہیں؟ ام سلمہ کو جو بیوی آپ کی. فرمایا کہ ام سلمہ اسے سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ
مٹی خون بن جائے گی، سمجھو میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اور ام سلمہ سرکار کی وہ بیوی ہے جو کربلا کے دن تک زندہ تھی، باقی ساری فوت ہو گئی تھی، اور نبی نے مٹی کس کو دی؟ ام سلمہ کو۔ اور کیوں دی؟ کس سے وہی حیات تھی، اور مٹی جب خون بن گئی تو ان کو یقین ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضور کے چچا بھائی یہ آخری حدیث ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، من گھڑ کس طرح سنا رہا آپ کو، لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا، جو سچی باتیں اللہ اور اللہ رسول نے بیان کی ہے وہ قرآن اور حدیث میں لکھی ہے، ان پہ یقین رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، سرکار دو عالم آئے ہیں تو ان کا وجود پورا مٹی میں اٹا ہوا ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کربلا میں میرے بیٹے حسین پاک کو شہید کر دیا گیا ہے، اور میں وہاں شہیدوں کا خون اکٹھا کر رہا تھا، اور یہ شیشی دکھائی اس کو کہ اس شیشی میں میں نے شہیدوں کا خون اکٹھا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، وقت دیکھا، ٹائم دیکھا، میں نے وہ چیز نوٹ کر لی، اور جب لٹا پٹا قافلہ مدینے میں پہنچا تو پھر میں نے وہ خواب جس ٹائم دیکھا تھا وہ نکال دیکھا تو وہی وقت تھا جس وقت میں حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ دوستو ظلم و ستم کی انتہا کی کوفیوں نے کوئی شک کی بات نہیں، اور اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے، لیکن شہید تو پہلے ہی شہید ہے، اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بار بار میدان میں بھیجا جائے، اور تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر ایک بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کے اور جو ان کے ساتھ 72 لوگ تھے ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو آخری بات ہے کہ مجھے بھوک لگی ہو نا تو مجھے 2 گھنٹے لگتے روٹی بنانے میں، سالن بناؤ، روٹی بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، اور اس کے بعد جا کر وہ روٹی سالن تیار ہوتا ہے، اور وہ 2 گھنٹے جو لگائے میں نے وہ کسی لگائے ہیں صرف وہ روٹی بنانے کے لیے یا سالن بنانے کے لیے نہیں، تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں، اس لیے تاکہ بھوک مٹا سکوں، لیکن روٹی بھی ضروری ہے۔ امام حسین کے نام پہ سبیلے لگانا بڑا کام ہے، دیگیں پکانا بڑا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آپ نے کسی بے ایمان کو ووٹ نہیں دینا، کسی چور کو ووٹ نہیں دینا، کسی ڈاکو کو ووٹ نہیں دینا، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، نماز قضا نہیں کرنی، قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ باتیں کربلا میں ہوئی ہیں، ان کو تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں 2 پکا کے ہاں جی پانی کی سبیل لگا کے سمجھتے کہ ہم حسینی ہو گئے، ہماری بخشش ہو گئی۔ اگر بھائی ان 2 چیزوں سے بخشش ہوتی یہ ثواب ہے، منع نہیں ہے، تو پھر حضرت امام حسین صاحب کا کتنے تھے وہاں بچوں کو نہ دبا کرواتے، اس لیے کروایا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان کے عمل پر اور ان کی اسوہ حاصل پر حسینی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح ہماری مسجد کا جو بوائلر ہے نا وہ پھٹ گیا تھا صبح بڑی تکلیف ہوئی، نیچے بیسمنٹ میں پانی بھی آ گیا، آدھا کالینہ مرنا پانی ہو گیا۔ پلمبر کو بلایا تھا، وہ آصف بھائی کی مہربانی ہے، ناصر بھائی کی مہربانی ہے، وہ لے کر آئے، دیکھا اس نے کہا جی میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے 1300-1400 ڈالر لگیں گے تو پھر جا کے یہ ٹھیک ہوگا۔ ابھی میں بائی 5 کیا دیتا ہوں، تو اس نے گرم پانی ختم کر کے وہ ٹھنڈا چلا دیا، تو یقین آپ کو ٹھنڈا پانی ملا ہوگا، تو گرم پانی جو باقی ہے، تو اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ یعنی مسجد کے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو جب یہ مسجد کا چندہ لینا آئے گا، وسیم یہ بچہ رکھا ہوا ہے تو اس میں چندہ ڈال دینا۔ اگر کوئی زیادہ خدمت کرنا چاہے تو مجھے لالا جی کو یا ناصر بھائی کو وہ بتا دے تو اس کا حساب اس میں چلا جائے گا۔ یہ نیکی کام میں پتہ نہیں کتنے لوگ وضو کریں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے، تو ایسے کہ نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ 4 ستمبر کو انشاءاللہ 4 ستمبر کو شہداء اسلام کانفرنس ہوگی، ہفتے کا دن ہے، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا، نوٹ کر لینا۔ ہونے آئے گا بچہ تو
سنت ادا کریں.